آزادی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جئیں مریں گے یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت جو سوئے منزل قدم اٹھیں گے تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا۔ ہم ہر شہری جو بھی پاکستان کا شہری ہے، سوسائٹی کا شہری، اسے چاہیے کہ اپنی انڈیویجول ایفرٹس جو ہے وہ ہمیں محسوس کرنی چاہیے۔ ہم انفرادی ذمہ داریاں محسوس کریں گے تو یقین جانیے یہ سرزمین، یہ ارض پاک، اس میں ہم ریفارمز لا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، شرعی سوالات اور یہاں پہ یہ میسیج بھی ہمیں دینا چاہیے کہ یہ جو ہمارے دوست احباب یا سوسائٹی کے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں یہ اپنی انفرادی ایفرٹس یا انفرادی ذمہ داریاں محسوس کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، اس پہ بھی آپ نے ذرا روشنی فرمانی ہے اور پھر ہم آگے جو ہے وہ سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم یوم آزادی اسپیشل پروگرام میں بیٹھے ہیں، جیسے آپ نے انٹرویو میں کہا نا جی، باجے کی جگہ پر، ہاں باجے کی جگہ پر پودا لگائیں، پودا لگانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پودا لگانا ہی ضروری نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ایسے مثلا ہم 14 اگست کے جوش میں آ کر لاکھوں پودے لگا دیں اور اس کے بعد اس کو کوئی پانی دینے والا ہی نہ ہو اور وہ سوکھ جائیں تو پھر تو یہ دولت کا ضیاع ہے نا۔ تو جو پودا آپ لگائیں اس کی کیئر بھی کریں، اس کی دیکھ بھال بھی کریں، اس کو وقت پر پانی دیں تاکہ وہ پھل پھول جائے، جڑیں مضبوط ہو جائیں، وہ پانی خود بخود زمین سے لینا شروع ہو جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری پودا لگانے کے بعد کیئر بھی ضروری ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، اور پھر پودا لگانے کے بعد یہ جو ہمارے ہاں جنگلات کاٹ کاٹ کے بیچے جا رہے ہیں بے تحاشا، ایک طرف ہم لگانے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ بے تحاشا اندھا دھند کاٹے جا رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑا خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مزیدار بات آپ کو بتاؤں، کل میں آ رہا تھا نا سائی وار سے واپس، تو پتوں کی میں نرسریاں ہیں بہت زیادہ، بالکل ایشیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہر ٹی وی اینکر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے پودے لگاؤ پودے لگاؤ، انہوں نے پودوں کے ریٹ بڑھا دی ہے، بہت چڑھا دی ہے۔ وہ پودا جو 50 یا 100 روپے کا دیتے تھے اب 500-600 روپے میں بات کر رہے ہیں۔ تو گاڑیاں رک رہی تھیں، گاڑیاں روکتی ہیں، 2-4 پودے رکھے تو جلے گئے، تو وہ اچھا خاصا ریٹ انہوں نے بڑھا دیا، تو ان کو بھی، وہ بھی اسی وطن کے شہری ہیں، ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، مناسب ریٹ لے لیں، ٹھیک ہے، جب طلب بڑھتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ جو 50-100 کا پودا وہ آپ 600-700-1000 پر لے جائیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ ان کو بھی تھوڑا خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اس ملک کی خوشحالی میں، ترقی میں، خوبصورتی میں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہر فرد کو، ہر طبقے کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شرعی سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ ایک سائل نے پوچھا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 ماہ کی مسافت سے روب کے ساتھ مدد کی گئی، مجھے اس حدیث کا مطلب جاننا ہے۔ میں قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک طرف آپ کی رحمت، شفقت، نرمی کا یہ عالم ہے کہ ایک غریب خاتون آتی ہے اور بڑے مجمع میں آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے آپ سے ایک کام ہے، اور آپ کی محبت اور شفقت دیکھیں کہ آپ مجمع سے اٹھے، اس کی جا کر بات سنی، اس کی جو ہمدردی تھی کی، اس کا جو کام تھا وہ کیا، اور پھر واپس۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ مدینے کی کسی گلی میں بھی لے جانا چاہتی تو مجھے انگلی سے پکڑ کے لے جا سکتی تھی۔ اپنی ہمت کے ساتھ ایک طرف شفقت، محبت یہ ہے، اور دوسری طرف آپ کی ذات میں اللہ نے جو جلال رکھا ہے، جو ہیبت رکھی ہے، جو روب رکھا ہے، دشمنوں پر، اپنوں پر نہیں، دشمنوں پر جو روب رکھا ہے، اس کی یہ حالت ہے، اس کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے حدیث میں کہ آپ مدینہ میں ہیں، مدینہ منورہ سے کوئی 1 مہینہ مسافت طے کر کے مسافر جہاں پہنچے تو وہ تقریباً 1 مہینے میں 1000 کلومیٹر اس دور میں طے کرتے تھے لوگ، اونٹوں پر، پیدل 1000 کلومیٹر کی مسافت بنتی تھی، رومی ریاستیں، فارسی ریاستیں۔ تو یہاں تک جو دشمن تھا وہ وہاں محلوں میں ان کو نیند نہیں آتی،
محال میں ریشمی غلافوں میں لیٹوں پر بیڈ پر لیٹے ہوئے بھی ان کو نیند نہیں آتی. ایسا روب اور دبدبا اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ ایک مہینہ مسافت پر جو دور بیٹھا دشمن ہے وہ بھی خوف کھاتا ہے, وہ بھی لرزتا ہے, وہ بھی کانپتا ہے. تو یہ تو آپ کی شان ہے, جی آپ کے جان شکریہ. یہاں پر بٹ صاحب ایک کالر ہیں, لائیو کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام سر, میں محمد مہتاب بات کر رہا ہوں غازی آباد سے. جی فرمائیے. میرا بات مفتی صاحب سے ہے کہ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے بے روزگار ہوں. اچھا. ابروڈ جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کہیں میرا نا ویزا نہیں بن رہا, اور اب جو ہے نا دن بہ دن حالات جو ہے وہ ہوتے ہیں. جی تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میری رہنمائی. جی آپ نے باہر کے لیے اپلائی کیا ہے, ویزے کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں اور بے روزگاری بھی ہے, ویزا بھی نہیں لگ رہا اور بے روزگاری بھی ہے پیرالل. جی پہلے میں 4 سال سعودیہ میں رہ کے ہوں, لیکن ادھر میرے کوئی ایشو بنے تھے جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا ڈپورٹ کر دیا گیا. جی اس کے بعد میرے ساتھ دن بہ دن جو ہے نا ڈاؤن ہی حالات گئے ہیں میرے. جی یعنی کوئی روزگار نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. جی جی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جی بھٹی صاحب ہیں, ویزا نہیں لگ رہا اور پیرالل بے روزگاری بھی ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر خاص رحمت نازل فرما دے کہ نوجوان وہاں یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں نکل جاؤں. جی اور اسلام آباد کے وہ جو دفاتر ہیں جہاں پر ویزا سٹمپ ہوتا ہے وہاں لمبی لائنیں لگی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم نازل فرما دے, آمین. خوشحالی عطا فرما دے تاکہ نوجوان اپنوں سے بچھڑے ہی نہ, اپنوں سے دور جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو بھی اچھا روزگار عطا فرمائے, اچھا حلال رزق عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے بھائی صاحب کو تھوڑی سی کوشش اس طرح سے بھی کر لینی چاہیے کہ وہ جو مقصد بنائے بیٹھے ہیں نا کہ مجھے باہر کا ویزا ملے, باہر جاؤں تو فلاں جاب ملے تو پھر ہی میں کام کروں گا, ابھی تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن آ جائیں, نیچے آ جائیں تھوڑا سا, اور یہاں پر پاکستان میں بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے کتنا بڑا کام کیا. ارسلان بھائی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک بھائی ہے وہ کہتا ہے میری بچیاں ہیں, بے روزگاری, کوئی روزگار نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک دن ایک دوست نے مشورہ دیا, کہتا ہے یار آپ کی بچیاں ہیں, باہر جا کے کام تو کر نہیں سکتی, تو آپ ایک کام کرو, یہاں سے ردی خریدو. اس نے دوست نے 2-3 کلو ردی اس کو خرید دی. کہتا لو آٹے کی لیو بنا کے اس کے لفافے بناؤ اور دکانوں پر بیچ دو. کہتا وہ گھر جا کر اس نے وہ لفافے بنائے اور لفافے بیچ کے تو پہلے دن شام کو اپنی کمائی سے باعزت روٹی کھائی. کہتا بڑا لطف آیا. اگلے دن اور ردی خریدی تو بنائے اور بنائے. اس وقت وہ لاہور کا ایک اچھا پیکیجنگ پروجیکٹ چلا رہا ہے. واہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مختلف کمپنیوں کو اب وہ ان کے پیکنگ کے ڈبے جا کے فراہم کرتا ہے اور بہترین کمائی کر رہا ہے. لیکن پہلے دن کہاں سے شروع ہوا, ردی کی چھوٹی سے ایک انیشیٹو لیا نا. تو یہ میرے بھائی باہر کے ویزے پر 8-10 لاکھ کا آج سے ویزا ہے, کسی بھی ملک میں جائیں 8-10 لاکھ سے کم نہیں ہے. چھوٹا جو ملک بھی ہے. جی بٹ سے 8-10 لاکھ لگا کے آپ یہاں پر کوئی کام شروع کر دیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, چلیں آپ 8-10 لاکھ نہ لگائیں, 25-30 ہزار کی ریڈی مل جاتی ہے, اس پر 25-30 ہزار کا فروٹ رکھ لیں تو شام کو آپ باعزت اپنے پوری فیملی سمیت روٹی نہ کھائیں تو مجھے پکڑ لیں آ کر. واہ بھٹی صاحب, گارنٹی دے دی آپ نے؟ گارنٹی دے دی ہے. ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے, میں خود منڈی بھی جاتا رہتا ہوں. منڈی میں جو پھل یا جو سبزی 50-100 روپے بک رہی ہے نا, باہر وہی ہمارے بھائی ریڑھیوں والے 150 سے 200 روپے کلو بیچ رہے ہیں. ایسا ہی ہے, مارجن ہے, مارجن اچھا خاصا مارجن ہے. لیکن محنت ہے, محنت تو ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ویزا ہی نہیں مل رہا, مجھے روزگار ہی نہیں مل رہا, بھائی جان روزگار کے تو بے شمار ذرائع یہاں موجود ہیں. بس آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے, عزم کرنا ہے. 8-10 لاکھ نہ لگائیں, 1 لاکھ لگائیں اور کل سے ہی اپنا روزگار شروع کر دیں. روزگار کے ساتھ ساتھ اپلائی بھی کرتے رہیں. اگر آپ کو بہت بڑا میں کہتا ہوں اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں ریڈی سے شروع کریں, تھوڑے عرصے میں آپ دکان لگا لیں گے,
چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہاں اسمارٹ تو چھوٹے چھوٹے کام شروع کریں، کوئی ایک شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ اس میں ایسی برکت دے گا کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ جی باقی آپ اللہ سے کثرت سے استغفار کریں، جو آج ہم نے شروع میں وظیفہ بھی بتایا، جی 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 کثرت سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے رہیں۔ جی جی اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو پڑھنی شروع کریں، پڑھنی شروع کریں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ دروازے کھول دے گا انشاءاللہ جی۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ پیش فرمائے۔ یہاں پر ایک کالر ہے جی، السلام علیکم، کون کہاں سے جی؟ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، علی مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ یہ موبائل سے ان لوڈ کر کے خطبہ دینا یا بیان کرنا یا درس دینا، یہ بہتر ہے باوجود حدیث کی کتاب سے یا قرآن مجید؟ کال کٹ گئی ہے۔ موبائل سے فتویٰ دینا یا کتاب سے اس طرح کا کچھ معاملہ جو ہے خطبہ دینا، جب تک بھائی صاحب کا سوال کلیئر نہ ہو، بالکل ہمارا جواب کسی اور سمت چلا جائے گا، پھر فیس بک کے دانشور آ جائیں گے ہم پر تنقید کرنے، تو بہتر ہے کہ سوال کو ڈراپ کریں، جب وہ دوبارہ کریں گے۔ اچھا بٹ صاحب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ موبائل سے خطبہ دینا یا کتاب سے خطبہ دینا، اوپر سے پڑھ کر خطبہ دینا جو ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اللہ اکبر، اگر کسی علاقے میں ایسا خطیب موجود نہیں ہے جو صاحب علم ہو، خطبے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں دین کی چند باتیں ان کو بتانی ہیں، جی ان کی رہنمائی کرنی ہے، تو اس میں اگر زبانی آپ کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کریں، اس کی تاثیر اپنی ہے۔ اور اگر آپ موبائل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں اور لوگ سو رہے ہیں، بس جمائیاں لے رہے ہیں، ادھر ادھر مشغول ہیں، تو اس کی تاثیر اتنی کم ہو جاتی ہے۔ باقی اگر صاحب علم ہے تو وہ اوپر سے پڑھ کر دے کر پڑھے یا زبانی دے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ صاحب علم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کی جو تربیت کر رہا ہے اس کو خود پتہ تو ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو علم ہو تو پھر اوپر سے پڑھ کر دیکھ کر پڑھ کے خطبہ دے دے، کوئی عرض نہیں ہے، اور اگر زبانی دے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں، میرا خیال ہے ہمارے ہاں جو ڈی ایچ ہے نا، اس کے اندر بھی خطبہ لکھا ہوا ہی پڑھا جاتا ہے۔ جی جی، اور اسی طرح مختلف ممالک میں بھی پابندی ہے کہ خطبہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو وہ ان کی اپنی انتظامی مجبوریاں ہیں تاکہ خطیب ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ جی تو جو لکھا ہوا اس نے ادارے کو جمع کروایا ہے اسی کے مطابق وہ چلے۔ تو اگر بھائی صاحب کا اشارہ ادھر ہے کہ وہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا بہترین ہوتا ہے۔ وہ پہلے کی کمیٹی ہے، اس کو چیک کراتے ہیں کہ لو بھائی جان یہ ہمارا خطبہ ہے، چیک کر لو، اگر وہ مٹیریل صحیح ہو وہ اوکے کر دیتے ہیں، تو پھر وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ہر جگہ کی اپنی کنڈیشنز ہیں، اپنی ضروریات ہیں، جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بٹ صاحب ایک اور شرعی سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بغل کے بال موڑنے کی بجائے اکھاڑے جانے چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا زیر ناف بالوں کی صفائی بھی انہیں اکھاڑ کر کرنی چاہیے؟ نیز یہ کہ اس مسئلے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، ان دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا ہے تو آپ نے کہا کہ نطف العبط و حلق العانہ، جی، صفائی کے امور میں سے یہ دو چیزیں جب آپ نے بیان کی تو آپ نے بغل کے بالوں کو کھینچنے اور اکھاڑنے کا کہا ہے، جی، اور زیر ناف بالوں کو مونڈنے کا کہا ہے، جی، ان کو اکھاڑنے کا اور مونڈنے کا نہیں کہا۔ جی، اب اس میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ حکمت بتاتے ہیں، اطباء حضرات، کہ بغل کے بالوں میں سوائے پسینے کے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اس کو آپ اکھاڑیں گے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، تو صفائی رہے گی، پسینہ نہیں آئے گا، بدبو نہیں پیدا ہوگی۔ اور زیر ناف بالوں کو جب آپ ریزر کے ساتھ مونڈتے ہیں تو اس حصے کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، خون کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس حصے کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت جو ہے کہ زیر ناف بالوں کو مونڈا جائے، اس میں یہ حکمت بھی موجود ہے، جی، تو وہاں پر ان کو اکھاڑنا نہیں ہے، مونڈنا ہے، جی، تو وہ آپ سیفٹی کے ساتھ مونڈیں تو بہترین ہے، یا آج کل خواتین مختلف کریمیں پاؤڈر استعمال کرتی ہیں، وہ بھی جائز ہے، صفائی مقصود ہے، صفائی ہو جائے تو بہترین۔ صفائی مقصود ہے اور صفائی کا بالکل بٹی صاحب خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جشن آزادی کے حوالے سے بات کر لیں تو بٹ صاحب بچپن میں جو ہے ہم نے تو اپنے اڈلٹہڈ اور چائلڈہڈ میں دیکھا کہ وہ ایک روایت ہوتی تھی جھنڈے لگانا اور چھت پر اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ باجوں کا دور آ گیا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ بچپن میں کیا سلسلہ تھا؟ اللہ اکبر، مجھے جو یاد آتا ہے نا کہ وہ یہ تھا کہ گھروں میں بھی ہم جھنڈیاں لگاتے تھے،
اور سکولز کے اندر مختلف تقریبات ہوتی تھیں، پہلے تلاوت ہوئی، پھر کوئی ملی نغمے ہوئے، کوئی تقریریں ہوئی ہیڈ ماسٹر صاحب کی، کوئی ماسٹروں کی، کوئی طالب علموں کی، اور اینڈ پر مٹھائی کا انتظام ہوتا تھا۔ اچھا، مختلف اداروں میں بھی اور سکولوں میں بھی مجھے یاد ہے کہ مٹھائی کا بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ مٹھائی کھائیں گے جی، ہم آج یوم آزادی منا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی فنکشن ہوتا تھا، لیکن آج کل اس میں بےہودگی زیادہ آ گئی ہے بالکل ایسے کہ بڑے بڑے ڈیک لگا کر انڈیا سے ہم نے آزادی لی اور انڈیا کے گانے گا رہے ہیں آزادی منانے کے لیے، اور باجے بجا رہے ہیں اتنی زور زور سے کہ گھروں میں آرام کرنے والے بزرگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اور پھر پٹاخے ہیں جو چھوٹے بچے اس کو سلگا کے تو لوگوں کے گھروں میں پھینک رہے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ نے یہ جو آزادی کی نعمت دی ہے اس کا صحیح انداز میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح انداز میں شکر کیا ہے کہ میں اور آپ جس جگہ پر ہیں اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس ملک کی خیر خواہی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اس کی جڑیں نہ کاٹیں، اس کی خدمت کریں، اپنوں کی خدمت کریں، اپنے وطن کی خدمت کریں، اور مثبت سوچیں اور مثبت اس کو کچھ نہ کچھ دیں۔ تو یہ باجا بجانا ایک دو دن یہ کوئی یوم آزادی کا شکر نہیں ہے۔ بٹی صاحب، باجا تو ایک سائیڈ پہ رکھے نا، جو ہمارے نوجوانان ہیں جو شعلے ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں، انہوں نے وہ سیلنسر اتارے ہوئے ہیں، اور جناب اور پولیس بیچاری سارا دن ان کو پکڑ پکڑ کے روک روک کے، اور ایک سال تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک پولیس والے نے لمبا سارا بانس پکڑا ہوا تھا اور وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے، جیسے کہ وہ آتا ہے نا وہ ڈانٹ مارتا ہے اس کی کمر پر۔ تو یہ ساری چیزیں آزادی کی شوق میں یا آزادی منانے کا حصہ نہیں ہیں۔ آزادی منائیں شکر کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ذرا دیکھیں ان ہمارے کشمیری بھائیوں کو جو ابھی آزادی کے طلبگار ہیں، ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کو دیکھیں جو آزادی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کو کس طرح کی مشکلات ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ان سب مشکلات سے نکالا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، نفل پڑھیں، اللہ کے سامنے سر سجود ہو کر اس کا شکر ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ یہ جو باجے اور یہ جو فضولیات ہیں اور یہ جو گاڑیوں کے اوپر آپ ون ویلنگ کریں گے اور جانیں جائیں گی، اس سے رک جانا چاہیے۔ یہ ناشکری کی انتہا ہے کہ یوم آزادی مناتا ہوا کوئی نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار جائے۔ 15 اگست کو پتہ چلتا ہے یا 2 روز بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب اتنے لوگ بٹی صاحب وہ گزر چکے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے یہ جو اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ شکر یہ نہیں ہے، شکر یہ ہے کہ ہم اس ملک کو مثبت طریقے سے ترقی دیں، اس کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ درخت لگائیں، درختوں کو خوبصورت طریقے سے پالیں پوسیں، اور وہ جو ہم غلط کام کرتے ہیں اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے، جو بندہ جہاں بیٹھا رشوت لے رہا ہے، کم از کم یوم آزادی والے دن وہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میں نہ حرام کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا۔ آج کے بعد نہ آرام کھائیں گے نہ کھلائیں گے، تو پھر کیا کھائیں گے؟ ہاں پھر جو ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس ملک پر، اس قوم پر جو ہے وہ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بٹی صاحب بہت شکریہ، دامن وقت میں آپ نے گنجائش نکالی، آپ سے آج ہماری ملاقات بھی اسی صورتحال میں ہو گئی۔ یہیں پر ہمیں جو ہے وہ بریک کا سلسلہ ہے، بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ آ کے یہیں سے کنٹینیو